اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، فرمایا عزت اللہ کے واسطے بھی تو تے محبوب کے واسطے بھی۔ یا اللہ اور بھی کسی نے عطا فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنہ کے واسطے بھی ہے۔ پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیتا تے پھر اپنے محبوب کا ذکر کیتا تے پھر محبوب کے غلاموں کا ذکر کیتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت اللہ کے واسطے بھی تے رسول کے واسطے بھی تے مومنین کے واسطے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا جڑے منافق نے انہاں کو اس گل دا علم ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عزت مومن دی اللہ تو رسول دی عزت دے، منافقان کو اس بات کا کوئی علم نہیں۔ مومن کیوں کہتے ہیں جڑا اللہ کے محبوب تے ایمان لے کے آوے، جڑا یہ نعرہ لے کہ میں الحب للہ والبغض للہ، میری محبت بھی اللہ واسطے تے میری خفگی تے دشمنی بھی اللہ واسطے۔ کسی نال پیار کرنا ہے صرف اس واسطے کرنا ہے کہ اللہ کا پیار ہے، کسی نال دشمنی رکھنی ہے اس واسطے دیکھنی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ تے جدوں یہ آکھے گا نا ساری عزتاں میرے نبی دے واسطے، پھر رب عزت کی نہیں دیتا ہے۔ انہاں لوگوں نے تم دس کرو سناواں جڑے غلام سن تے میرے نبی نے امام بنا دیتے، جڑے راہزن سن تے مصطفیٰ دی ایک نظر پہ تے راہبر بنا دیتے، جڑے اونٹ تے بکریاں چرن والے سن، گھٹیا کردار سن، میرے نبی نے عمدہ کردار بنا دیتے۔ فرمایا عزت اللہ دے واسطے تے انہاں محبوب دے واسطے تے مومناں دے واسطے۔ جدو مومنوں کو عزت دیتی تھی ہن پھر قرآن سناواں پھر اللہ نے درجہ کی دیتا۔ تھوڑا جہا محبت نال بولو سبحان اللہ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا
یہ رب نال پیار کر رہے اللہ ولی الذین آمنوا پھر جنہوں اللہ اپنا یار بنا لے نا پھر انہوں ایمان کی دولت سے تو دیتے میں رب فرماتا پھر عزت ایمان والے دی عزت ایمان والے کچھ بولو عزت ایمان والے دی آئیے ہم انہوں نے تذکرہ سناوا کہ جدو کلمہ نہیں سے پڑھے تو کی حال ہے کہ جدو میرے نبی دی غلامی وچ آ گئے نا تھوڑا جا محبت کر بولو یار سبحان اللہ فتح مکہ کا زیارت پہ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کرتے ہیں حدیث پاک کے چاہتا حضرت فوزانہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آجے کلمہ نہیں پڑھے اپنی آستین خنجر چھپا کے نا کہ حضور نے لب دے کعبے دے بیٹھ کے جا گئے فلما دنا من حضور دے بالکل قریب آ گئے میرے نبی کی نظر پہ گئی اللہ حضرت فرماتا نے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا بے شک اور جنہیں تو میرے نبی کی نظر پہ جاوے دم میں دم آ گیا جب میرے آقا نے کیا فضالہ بات حضور فرما لگے آپ فضالہ تو کیا تو فضالہ ہے جی کملی والے میں فضالہ ہوں حضور فرما لگے مان کن تو تحقی صبحی نفسہ کا آپ نے دیرے جو کی کیا سوچنا ہے تو اسی اچھا بولو نظر نہیں لگ دے ہاتھ بلند کر کے سارے بولو سبحان اللہ جنہوں اپنے نبی کی عزت و سن کے تو سینے ٹھڑ پر دی ہاتھ چکتے بولو سبحان اللہ سرکار فرمان لگے اپنے دیرے جو کی کیا سوچنا ہے دیرے جو کی کیا خیال کرنا ہے خدالہ پتہ کی کیا لگے خنجر چھپا ہے آئے تھے حضور شہید کا سوال تھے میرے آقا نے دیر دی بوجھ لے نا حضور فرمانا جی کی کیا سوچ رہا ہے کہ پتہ کی کہتا ہے لا شیعہ اذکر اللہ تعالی میں کچھ نہیں پہ سوچتا میں تے اللہ کا ذکر پہ کرنا میں تے اللہ پہ کرنا صلاحیت نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مسکرات ہے میرے آقا مسکرات ہے حضور مسکرا کے فرماتا کہ استغفر اللہ حضور فرمانا کہ فضالہ اللہ کو معافی مانگا اچھا وہ یا سبحان اللہ فرمایا اللہ کو معافی مانگو فضالہ نارے میرے آقا مسکرائی جا رہے نارے فرمائے اللہ کو معافی مانگو جڑا ارادہ لے کے آیا ہے ایک تو چھپا رہے ہیں کہ تو کہنا میں اللہ پہ کر رہا ہوں اللہ پہ کر رہا ہے کہ بھیس اور بنائی وچھو ہو رہے کہ آباد سلطان رحمت اللہ علیہ فرما دینے تل دریا
جا رہے میرے نبی کا ہاتھ سینے تے ہاتھ جد کہتے کملی والے ہونے میں کلمہ پڑھاؤ مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا دیتا اور بھی پہلے ارادہ سی گل انہوں حضور کا کلمہ پڑھ لیا تے سامنے کعبہ ہوئے تے پاسے کعبے دا کعبہ ہوئے اسے میرے نبی دا چہرہ ہو پھر حضور نے او کائنات کا امام بنا دیتا میرے نبی نے لوگوں کا امام بنا دیتا جب حضور کا کلمہ پڑھے اپنے گھر واپس جاتے یہ حضرت فضالہ بولے کہ جب ایک نا عورت ہے مکہ نے تو انہیں اللہ موڑی کے میرے کدو بی بی گزرے تو انہیں بار دیکھ لیتے دو گھڑی گفتگو کر رہے آج میرے نبی کا کلمہ پڑھے نا کہ فضالہ نے اپنی نظریں چکا کے جانے تھے اگو کوئی بی بی آگئی تو اس بی بی کو لوے کیا بھی نہیں بی بی حیران تھا کہ کہنے کے لیے فضالہ لگے میری اللہ کو یہ قدر سا میں گل نہیں سکا دی آج میں بھی تیرے والے دیکھ رہی ہوں تو میرے والے دیکھنا گوارا نہیں پیا کرتا تے نظر نہیں رہی ہوں والے دیکھ سنا بی بی جا اور میں نظر تینوں بھی اپنی نظر کا وضو کروا رہا ہوں یاد آ چہرہ دیکھے تے کہنی دیکھ میں کتنی سونی آ تے فضالہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میری نگاہوں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ بھئی کوئی بندہ باہر بی بی نال گفتگو کرتا ہے تو تے بےزتی ہے کہ عزت ہے بےزتی ہے نا لوگ بےزتی کی کر گئے کہ جڑا نظر نہیں ہے تک لگ جاوے ہن دی عزت ہے نا تے عزت پہلے سی کہ میرے نبی دے کلمہ پڑھن تو بعد ہے پہلے آپ بی بی دی راہ ویکھدے نے آوے تے میں انہوں ویکھاں او دے نال گفتگو کراں سکون ہو جائے کہ جب کلمہ حضور دا پڑھیا نظر اٹھا دے نہیں اپنی نظر کو چکت رہی نہیں وہ تو آواز ہی سونے عزت ہوندی ہے جڑا تیرا غلام ہوئے گا عزت ہوندی ہے جڑا تیرا غلام ہوئے گا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ فرماتا ہے جب ایمان والوں رب عزت دے دیتا ہے نا پھر انہوں نے اپنا دوست تے اپنا ولی بنا لیتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے میں ایسا نہیں چاہتا یخرجہم من الظلمات الی النور میں گمراہی اندھیرے وچ کڈ کے انہاں نوں نور دی روشنی عطا فرما دے انہاں نوں نور اللہ تعالی پر شرط کوئی پہلے محبوب دی عزت کرتا ہوئے محبوب تے دلوں ایمان رکھتا ہوئے آگے ایک اور حضور دے غلام دا ذکر سناواں سبحان اللہ اونچا تے بولو سبحان اللہ نام حضرت زمانات رضی اللہ تعالی ایک مکے دے بعد کسی عرب دے علاقے میں چلے گئے دیہات دے علاقے میں بعد کسی پنڈ میں پتہ کی کرتے ہیں کسی سے کچھ آیا ہوگا نا جنات کا اثر ہوگا وہ دا علاج کرتے ہیں فرماتے ہیں میں چلے گئے ایک دن مکے آ کے میں لوگ کہنے کہ بھائی تم اپنے قبیلے کا بڑا سیاح بندہ ہے یہ تو محمد ابن عبداللہ تو میرے سامنے نہ آئے جب ان کے سامنے آ جائے اپنا دین بدل لینا ماں پہ چھڑ دیتا اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیتا ان کے سامنے نہ آئی کہ فرماتے ہیں مجھے کیوں آئے کہ مکہ دے کافر کہنے کہ لگتا ہے وہ جینا کا اثر ہے بڑی عجیب جی گلا کر رہا ہے کہتا ایک بار مرنا ہے تو دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے 40 سال سارے کچھ گزارے تو ہوں کہتا میں اللہ کا نبی ہاں ان کی گلاں ساری سمجھ چ نہیں آتیاں تے جب حضرت زماد کا دل فرماتے ہیں میرے دل وچ خیال آیا کہ کافر تے مینوں روکنے دے سامنے نہ جاویں تے نالے مینوں تے جنات دا اثر ہے میں تے بڑا ماہر ہاں
تو ہوگی نا تو محمد کا علاج نہ کر کے آؤں سبحان اللہ بھئی مکے وچ رولے پے رہے کہ انہوں جنہ دا اثر ہے کہ میں تے ماہر ہاں ان کا علاج کرنا گا نا کہ سارے مکے وچ میرا شوہر ہو جائے گا میری گل بات بن جائے گی میری بلے بلے ہو جائے گی فرماتے ہیں نا دل وچ خیال پتہ جے حضور دی بات کر جا کے نا تے دل وچ خیال لے کے آ رہا ہے زماد کتنی چنگی گل ہے جے تیری وجہ تو محمد کو شفا مل جائے سبحان اللہ جے تیری وجہ تو ان کا علاج ہو جائے پھر ہور کی چاہیے جب آئے نا میرے نبی دی بارگاہ وچ پہلی نظر حضور دے چہرے تے تو ہاتھ پیر گئے سبحان اللہ بابا بلے شاہ فرماتے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی تے پھول سیرا تے ڈیرا لوکی حج مکے نو جاندے تے میں ویکھاں مکھ تیرا میرے نبی والا ویکھ یاد ہے ادا اصل تے اپنی جنہاں دا آپ ہی نکل گیا میرے نبی دا چہرہ دیکھتے میرے نبی دا چہرہ دیکھتے جدوں خود قدماں وچ تے کہنا کہ جی میں سنیا تانوں جنہاں دا اثر ہے جے تسی آکھو تے میں علاج کر دیاں جے تسی آکھو تے میں علاج کر دیاں حضور نے کوئی جواب نہیں دیتا سرکار نے تو خطبہ پڑھیا تھا سنا دیا میں سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کون ہے جب آگے فرمان لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ بولی مصطفیٰ دی میرے نبی دی زبان سارے واسطے قرآن بولی میرے نبی دی کرنے کا سونے ذرا ہے پھر دہرایا میرے کڑے پھر پڑھیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ میرے آقا فرماتا کہ اسی اللہ دی تعریف کرنے ہاں اسی انہوں کو مدد مانگنے ہاں جنہوں اللہ گمراہ کرے انہوں ہدایت کو نہیں دے سکتا جنہوں اللہ ہدایت دے انہوں گمراہ نہیں کر سکتا انہوں حضرت زمان چکا ہے کملی والا پھر تو کرایا جائے بچا بولا گیا پھر تو کرایا جائے اثر ہو گیا میرے آقا نے پھر جب پڑھیا نا کون ہے جوانی فرمانے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ
سونا بولتا ہے پودے بیچ ہوتا رب بولتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی حزین متشن پتہ چلے پھر جڑے راہ پر سن کلمہ پڑھیا تے رہنما بن گئے غلام سن تے حضور دی غلامی وچ آئے تے امام بن گئے گھٹیا کردار سن تے حضور دی غلامی وچ آئے تے عمدہ کردار بن گئے آواز دی وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین فرما عزت اللہ واسطے ہے ان دے محبوب واسطے ہے تے مومناں واسطے ہے ولکن المنافقین لا یعلمون فرما کہ میرے منافق انہوں نے کوئی اس گل دا علم نہیں منافقوں کو کوئی علم نہیں جب میرے آقا نے مکہ فتح کیتا نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو حضور کا کلمہ پڑھا تے سفارش پتہ کنے کی تھی میرے نبی دے چچا جان ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جندا باپ ٹر جاوے نا تے پتر دے دل وچ خیال آوے کہ میرا باپ تے ٹر گیا ہن میں اپنے باپ دی زندگی وچ خدمت تے سیوا نہیں کر سکے تو ہن میں کی کراں میرے باپ دی روح میرے تے راضی ہو جائے میرے آقا نے فرمایا ایک تے اپنے باپ واسطے استغفار کرے تے دوسرا اپنے باپ دے بھراواں نال اپنے چاچے نال پیار کرے سبحان اللہ ذرا دور جدید آ گئے تے اپنے چاچے نال دشمنی کر رہے ہیں میرے نبی دے چاچے حضرت عباس حضرت ابو سفیان نے کوئی میرے نبی دے دشمنی دا موقع ہاتھوں نہیں جان دیتا بدر ہو گئے بہت ہو گئے لڑائی واسطے حضرت ابو سفیان ہی لے کے آئے پر جب آئے نا سفارشی میرے نبی دے چاچا بن کے آئے کہ کہنے لگے سونے معاف کر دو میرے وال دیکھو کہ میرے آقا پتہ کی فرما لگے حضور کی میں کس طرح دے رہے ہم کلمہ پڑھ لیا دے رہا جی سونے پڑھ لیا تے مکے دے کافر دل چ خیال سے انہوں نے بڑھ تو دیتا جا رہا ہے سبھی تے خیر کوئی نہیں نبی نے بدلے لینے نے تے میرے آقا فرما لگے من دارا دارا ابی سفیان فہو آمین میرے آقا فرما لگے ابو سفیان اج تینوں ہی معافی نہیں جیڑا جیڑا کافر تیرے گھر چلا جائے محمد نے انہوں بھی معاف کیتا انہوں بھی معاف کیتا میرے آقا پر ایویں عزت دیندے نے ایک میرے آقا پر عزت دیندے نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا نا قبیلہ بنو کلب دے سردار نے فجر دی نماز پڑھ کے میرے آقا مسجد شریف فرمانے حضرت داہیہ آ گیا رب کعبہ دی قسم کتاب وچ پڑھیا میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی چادر بچھا دی فرمایا ایتھے بیٹھ جا پتہ چلا جو رب عزت دے پھر وہ عزت کرنی چاہیے تو ہمیں تو پھر سریا نہیں دیکھنا چاہیے جو رب عزت دے ان کی عزت کرنا میرے نبی کی سنت ہے میرے نبی نے اپنی چادر بچھا دی فرمایا تو دنیا دا سردار ہے ایتھے بیٹھ جا ہاتھ جوڑ کے کہتا سونیا میری یہ اوقات نہیں میں تھوڑی جگہ تے بیٹھا پر میرے آقا تے عزت دے رہا ہے نا حضور تے عزت دے رہا ہے کیوں وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عزت اللہ واسطے ہے او دے رسول واسطے ہے مومنہ واسطے ہے اگر اسی حقیقی عزت چاہتے ہیں پھر ایک کوئی طریقہ ہے اللہ تو محبوب دے پکے غلام بن جائے جنہاں تو منع کیتا رک جائے جنہاں تو حکم ہے عمل کرے پھر عزت مل جائے گی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا دونوں عالم میں تمہیں مقصود کا آرام ہے بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے عزت میرے نبی دے بوئے تو مل دی ہے اسی حضور دے وفادار بن جائے گی عزت چل کے ساتھ بوئے تے آ جائے گی اللہ کریم توڑی میری حاضری اپنی بات کا مجھ قبول و منظور فرمائے